انجلی کافی سمجھدار لڑکی تھی۔ اپنے شوہر اور اپنی ساس کے ساتھ ایک مکمل پریوار میں ہنسی خوشی سب رہتے تھے۔ اس کا شوہر، جس کا نام کاویہ تھا، بھٹوں کا کاروبار کرتا تھا، بھٹوں کا ٹرک چلاتا تھا اور اچھی خاصی آمدنی کرتا تھا، جس سے ان کے گھر کا گزر بسر کافی اچھے سے ہو جاتا تھا اور سارا خرچ وہ لا کر اپنی بیوی کو دے دیتا تھا گھر چلانے کے لیے۔ ایک دن کاویہ آفس جانے کے لیے نکل ہی رہا تھا کہ اس کی بیوی انجلی اس کو پوچھتی ہے، اجی سنیے، اس دفعہ میں نے آپ کو کہا بھی تھا پیسے دے دیجئے خرچے کے لیے، آپ نے مجھے پیسے ہی نہیں دیے۔ کیا پیسے نہیں دیے؟ میں ماں کو پرسوں پیسے دے کر گیا تھا اور میں نے ماں سے بولا تھا کہ بیچ سے تمہیں بھی کچھ پیسے دے دے، کیا ماں نے تمہیں نہیں دیے؟ نہیں، مجھے تو ماں جی نے بالکل نہیں بتایا پیسوں کے بارے میں۔ یہ سن کر کاویہ کافی حیران ہوتا ہے اور اپنی ماں رملہ بیگم کو بلاتا ہے اور پیسوں کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن اس کی ماں تو جیسے پہلے ہی تیار تھی لڑنے کے لیے اور کہتی ہے، ارے واہ بیٹا واہ، اب تجھے کیا اپنی ماں پر اتنا بھی بھروسہ نہیں رہا کہ وہ گھر کا خرچ چلا سکے؟ اب گھر کا خرچ تیری بیوی ہی چلا سکتی ہے کیا؟ ویسے بھی میں نے اس کو پیسے دیے تھے، اس نے لینے سے منع کر دیا۔ اور اسی لڑائی کے غصے میں کاویہ گھر سے چلا جاتا ہے۔ انجلی اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے، لیکن دھیان اس کا کاویہ کی طرف ہی رہتا ہے کیونکہ وہ کافی غصے میں گھر سے نکلا تھا۔ کچھ ہی سمے گزرتا ہے کہ ان کے برابر والی پونم ان کے گھر آتی ہے اور انجلی سے کہتی ہے، ارے انجلی بہن، تم یہاں پہ کام کر رہی ہو؟ وہاں ہسپتال میں تمہارا شوہر پڑا ہے۔ کیا کاویہ ہسپتال میں ہے؟ کس نے کہا؟ ارے مجھے سنجو جی نے بتایا ہے، وہ ان کے ساتھ ہی ہاسپٹل گئے ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تبھی انجلی بھاگتے ہوئے اپنی ساس سنیتا بیگم کو ساری بات بتاتی ہے اور دونوں ساس بہو بھاگتے ہوئے ہاسپٹل پہنچتی ہیں اور وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ کافی شدید ایکسیڈنٹ ہو جانے کی وجہ سے کاویہ اب چل نہیں پائے گا، اس کا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا۔ خیر، انہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے ڈسچارج کر کے کاویہ کو گھر بھیج دیا اور دونوں ساس بہو کاویہ کو لے کر گھر آ جاتی ہیں۔ کچھ دن کو گھر کا گزارا چلتا رہتا ہے، لیکن انجلی بہت پریشان تھی کہ آخر اب گھر کا گزر بسر کیسے کرے گی۔ وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ اب وہ کوئی نوکری ڈھونڈ لے، کیونکہ گھر کا گزر بسر تو آخر کرنا ہے۔ وہ گھر سے نوکری کی تلاش میں نکل پڑتی ہے اور جب شام کو تھکی ہاری واپس آتی ہے تو اس کی ساس اسے کہتی ہے، ارے کرمجلی، سارا دن گھر سے باہر کیا گھومتی پھرتی رہتی ہے تو؟ شوہر ادھر بیمار ہوا نہیں اور ادھر تیرے گلشرے شروع ہو گئے۔ ماں جی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اب ان کا کام نہیں رہا تو گھر کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ میں کام ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی۔ ہم کیا جانے کام ڈھونڈنے نکلی تھی یا کسی سے ملنے گئی تھی، ہم نہیں جانتے کچھ بھی۔ میں نہیں کرواتی تم سے کام وام، گھر پر بیٹھو آرام سے۔ لیکن ماں جی، گھر کا گزر کیسے ہوگا؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہی؟ میں کچھ نہیں جانتی بس۔ اور آخر انجلی اپنی ساس کے آگے ہار مان لیتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے۔ اگلے دن وہ سٹور روم میں دیکھتی ہے کہ کاویہ نے کچھ بھٹے سائڈ پر سیب رکھے ہوئے تھے۔ وہ بھٹے اٹھا لاتی ہے اور کچھ کو توڑ کر اس سے پاپ کارن بنا لیتی ہے اور کچھ کو کوئلوں پر بھون لیتی ہے۔ اپنی ساس کو اس پر لیموں مسالہ لگا کر کھانے کو دیتی ہے اور شوہر کو پاپ کارن دے دیتی ہے۔ دونوں کافی انجوائے کرتے ہیں اور اسی طرح ایک ترکیب انجلی کے دماغ میں آتی ہے کہ کیوں نہ وہ گھر پر رہ کے انہی بچے ہوئے بھٹوں سے اپنا کام چلائے اور انہی پیسوں سے پھر آگے کام کو بڑھا لے۔ اور پھر اگلے دن سے اس نے یہی کیا۔ اس کے بھٹے آہستہ آہستہ محلے میں مشہور ہونے لگے کیونکہ ان کے محلے میں آس پاس کوئی بھی بھٹے والا نہیں تھا۔ جب اس کا کام بڑھنے لگا تو اس کا شوہر اور ساس نے بھی اس کی حوصلہ افزائی کی اور ساس نے اس کے ساتھ
ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ مشہور ہونے لگی۔ سمے گزرتا جاتا ہے، گھر کے حالات کافی بہتر ہو جاتے ہیں اور خدا کی کرنی کہ اب کاویہ بھی بہتر ہو گیا تھا، اس کا ہاتھ اب کام کرنے لگا تھا۔ سنو انجلی، میں اب ٹھیک ہوں، میرا ہاتھ بھی کام کرتا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی اپنا بھٹوں کا کام شروع کر دوں اور تم دونوں ساس بہو بھی کام ایسے ہی کرتے رہو۔ اجی آپ ابھی ٹھیک ہوئے ہیں، ابھی فوراً سے اتنی محنت کرنا ٹھیک نہیں ہے، آپ پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیجئے۔ اور اس کی اس بات سے سنیتا بیگم بھی سہمت تھیں۔ تبھی وہ اپنی ماں اور بیوی کی بات مان کر ڈاکٹر سے مشورہ کرنے جاتا ہے اور ڈاکٹر اسے کام کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اگلے دن سے وہ اپنے بھٹوں کا کام پھر سے شروع کر کے ٹرک چلانا شروع کر دیتا ہے اور گھر پہ اس کی بیوی اور ماں بھی کاروبار کرنے لگتی ہیں۔ گھر میں کافی اچھے حالات ہو جاتے ہیں اور دولت کی خوب ریل پیل ہو جاتی ہے۔ اب انجلی کی ساس بھی اس کو پہلے کی طرح تنگ نہیں کرتی۔